ڈائی صاحب اس ایشو کے اوپر obviously your word matters a lot. آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی اتحاد نہیں بنا پائی؟ یہ 2 مہینوں کی تو کہانی نہیں ہے. میرا تو خیال ہے کہ تحریک انصاف جب سے اپوزیشن میں آئی ہے کم و بیش 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. پہلے انہوں نے 1 سال سولو فلائٹ کی اور عمران خان صاحب کی اپنی ولولہ انگیز قیادت میں تقریباً وہ جتنا انہوں نے کام کیا اس میں انہوں نے ان کو شاید وہ سمجھتے تھے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. پھر کسی طور پہ جب وہ جیل میں گئے تو عبدالصمد اچکزئی صاحب کو بھی آن بورڈ کیا گیا, ان سے پہلے بھی وہ نیگوشیشن میں تھے. اصل میں جس کو وہ شامل کرنا چاہتے ہیں یا ان کی خواہش ہے اور وہ مولانا فضل الرحمان, اور اس کی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کا کوئی اتحاد بنانا چاہتی ہے تحریک انصاف. اس کی وجہ میرا خیال میں یہ ہے کہ انہوں نے 3 سال کیا ان کا جتنی تحریک انصاف جب سے بنی ہے ان کے ریلیز, ان کے دھرنے, ان کی جو کچھ ان کی احتجاجی تحریکیں ہیں انہوں نے بری طرح ناکامی کا سامنا کیا ہے. اب شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک مین پاور ہے اور اس مین پاور کے ساتھ یا وہ ایک جب بھی وہ آئے ہیں ماشاءاللہ تو انہوں نے 50, 60, 70 ہزار لاکھ بندہ لانا ان کے لیے بالکل کسی طور مشکل نہیں ہے, کسی شہر میں بھی مشکل نہیں ہے. تو وہ خواہش تو یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آتے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی تحریک انصاف کے بارے میں بہت ریزرویشنز ہیں, قطع نظر کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے 12-13 سال بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں, عمران خان صاحب اور ان کے جو چاہنے اور ماننے والے ہیں وہ جس طور طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تضحیق کرتے رہے ہیں, جس طریقے سے ان کا وہ ایک ان کا تمسخر اڑاتے رہے ہیں, ان کی نیم کالنگ ہوتی رہی ہے, ان کو القابات سے نوازا گیا ہے, اتنی ایک دینی مذہبی اور ایک قومی شخصیت کے بارے میں جو انہوں نے رویہ اختیار کیا وہ اس کو بھی شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کی نظر کر دیتے اور انہوں نے اس کی بتایا بھی صحیح اور خاصی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بھی رہے. لیکن تحریک انصاف کے وہ تو ایک تو وہ ان کو ظاہر ہے ضمانت چاہتے ہوں گے کہ پھر وہ اس طرح کا کوئی جو ہے کھیل نہیں کھیلے گی جس میں جو پھر یکدم وہی معاندانہ رویہ اختیار کرے, اور دوسرا ان کی اور بھی کچھ شرائط ہوں گی. تو لگتا یہ ہے کہ وہ ان کا جو مولانا فضل الرحمان کو اپروچ کرنا تھا وہ بن کھلے مرجھا چکا ہے. اب تحریک جو ہے وہ 2 مہینے کی بات تو نہیں ہے, پورے میں نے تو بتایا 3 سال سے ایک وہ اکیلے چل رہے ہیں. مجھے خدشہ یہ ہے کہ آئندہ جو تحریک شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی تحریک انصاف اکیلی ہے اور اکیلی ہی چلے گی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, نہیں واپس رہتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. اچھا اب ایک نئی جو بات ہے منصور صاحب میں آپ کے ساتھ ہم نے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی جو تحریکیں چلی ہیں یا جو احتجاج تھا خاص طور پر پچھلے سال نومبر میں, کیا ہم یہ کہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کی مرضی شامل نہیں تھی؟ بشرا بی بی صاحبہ باہر تھی, سب کچھ ہوا, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل سے بیٹھ کے وہ تحریک چلائیں گے اور راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب, سلمان راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب ان کی ہدایات پر عمل کرائیں گے. تو کیا یہ کس طرح سے ممکن ہوگا, یہ تحریک عمران خان صاحب کیسے چلا پائیں گے؟ دیکھیے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایک اس تحریک کو نئی پیکنگ کے اندر لے کر آئے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں پہ عام طور پہ صرف کا ایک ڈبہ جو ہے نا وہ اکثر اوقات نئی پیکنگ میں آتا ہے, صرف ایکسل پلس اس طرح کر کے, میں نے بلا وجہ بیٹھ کے مشہوری بھی کر دی صرف کی. تو اسی طرح تحریکیں بھی جو ہے نا وہ نئے جذبے کے ساتھ, نئی چیزوں کے ساتھ, نئی پیکنگ کے ساتھ جو ہے وہ آتی ہیں. اگر آپ تحریکیں اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف تو آلریڈی پتہ نہیں کتنی تحریکیں شروع کر چکی ہے جب سے حکومت سے گئی ہے. سائفر کے حوالے سے تحریک چلائی گئی, اس کے بعد فروری کے الیکشنز 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے کیمپیننگ ہوئی, بعد میں اس کے بعد یہ تحریک آئین تحفظ پاکستان اس کے حوالے سے جو ہے وہ کیمپیننگ ہوئی, لیکن کوئی بھی جو ہے وہ سکسیس نہیں مل سکی. سو بیسکلی یہ اب پرانی ہی وہی تحریک ہے, ایک نئی پیکنگ کے اندر آ رہی ہے. اس مرتبہ عمر ایوب صاحب جو ہے وہ اسے لیڈ کریں گے. آف آل دا پیپل عمر ایوب صاحب کو اگر آپ اس تحریک کا سربراہ بنا رہے ہیں یا ان کو انچارج بنا رہے ہیں تو ان کا تو ماضی جو ہے وہ مطلب خود اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ چلتا آیا ہے. خود ایک ایسی فیملی سے ان کا تعلق ہے جو ملک میں ڈیموکریسی کو ختم کرنے والی فیملی ہے. ان کا تعلق جو ہے وہ ایک ایسی فیملی سے ہے جس نے آپ کو مختلف جماعتوں میں, عمر ایوب صاحب نے مسلم لیگ نون کا مذہبی چکھا, مسلم لیگ قاف کا مذہبی چکھا, پاکستان تحریک انصاف میں بھی آئے, جمہوریت پہ کتنا وہ یقین رکھتے ہیں.
وہ سب کے سامنے ہے. تو عمر ایوب صاحب سے اگر امیدیں جو ہیں وہ اگر باندھ لی گئی ہیں اور اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا مارکا مار لیں گے, تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا وہ تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. خریدا, آپ کے نزدیک یہ آسان ہوگا عمران خان صاحب کے لیے یہ تحریک چلانا؟ دیکھیں, ایک تو آپ کے اس ایک اور زبردست سوال, آپ کا اس سوال کا شارٹ آنسر تو یہی ہے کہ کوئی احتجاجی تحریک پی ٹی آئی نہ چلا سکے گی نہ چل سکتی ہے. اس میں پی ٹی آئی کے اپنے اندر کی ڈویژن, عمران خان کا مسٹرسٹ, ایک بار پھر ابھی دیکھیں انہوں نے اپنے موسٹ ٹرسٹڈ پرسن جو علی امین گنڈا پور تھے ان پر مسٹرسٹ کر دیا اور ان کو سائیڈ لائن کر دیا, بلکہ سائیڈ لائن کیا, ان کو کھڈے لائن لگا دیا, ان کو ہٹا دیا پروٹیسٹ کے تمام تر تیاریوں میں سے اور کہا کہ جی بس وہ صرف گورننس پہ توجہ دیں. تو گورننس کی تو خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے آپ خود بھی وہاں دیکھ لیں جا کے, اور وہاں کے تمام صحافیوں سے یا مقامیوں سے بات کر لیں تو وہ آپ کو کے پی کی گورننس کی صورتحال بتا دیں گے اور وہاں کی حکومت کی بھی. سو عمران خان نے علی امین گنڈا پور پر بھی عدم اعتماد کر دیا, وہ بیرسٹر گوہر پر بھی اعتماد نہیں کرتے, وہ عمر ایوب پر بھی اعتماد نہیں کرتے, وہ سلمان اکرم راجہ پر اعتماد نہیں کرتے, سب سے بڑھ کے وہ اپنی بہنوں پہ علیمہ خان پر اعتماد نہیں کرتے, کسی پر وہ اعتماد نہیں کرتے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ جی راستے میں سارے پرے پرے ہو جائیں اور اسٹیبلشمنٹ نے بات کرنی ہے تو ڈائریکٹلی مجھ سے کرے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کیوں بات کرے گی؟ اس وقت میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ 10 مئی 2025 کے بعد اصل نیا پاکستان بنا ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی کو اور عمران خان کی ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور حکومت کے ساتھ بات کرنے کی بھی. لیکن عمران خان اس چیز کا ادراک نہیں کر رہے, ان کو وہ ذہن میں بات ہی نہیں بیٹھ رہی. وہ ابھی تک وہ چونکہ جیل میں بیٹھے ہیں, کنفائنڈ ہیں, 4 دیواری میں کنفائنڈ ہیں, ان کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے, تو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ باہر اڈیالہ جیل کی اس کوٹری سے باہر دنیا اور پاکستان کتنا بدل چکے ہیں. لیکن جو وہاں جاتے ہیں وہ بھی ان کو پمپ کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ تو بڑے زبردست ہیں, آپ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ لیڈر ہیں, اور آپ بادشاہ ہیں, اور آپ شہنشاہ ہیں, اور آپ قائد ہیں, اور آپ سربراہ ہیں, اور آپ چیئرمین ہیں, اور آپ بانی ہیں, اور اب آپ پیٹرن ان چیف بھی ہیں. تو سب کچھ تو آل ان آل آپ ہی ہیں, آپ کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اس قسم کے خوش آمدی لوگ جب ملیں گے جا کے تو آپ کو یہی لگے گا نا کہ بس میں تحریک کی کال دوں گا تو پتہ نہیں کروڑوں اربوں لوگ نکل آئیں گے سڑکوں پہ. یہ صورتحال پاکستان کی اس وقت نہیں ہے. پاکستان کا اس وقت عوام کا کوئی موڈ نہیں ہے, نہ تو کسی پروٹیسٹ کی تحریک کا, نہ پروٹیسٹ پہ نکلنے کا. پھر پی ٹی آئی کے اپنے فلاپ پروٹیسٹ ہم نے دیکھ لیے ہیں. تو ان ساری وجوہات کی بنا پہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو پی ٹی آئی اپنی یہ پروٹیسٹ کی تحریک نہیں نکال سکے گی, اور بالکل درست کہا آپ نے, اس سے پہلے بھی تحریکیں تمام جو لیڈرشپ ہے وہ عمران خان خود کر رہے تھے. بلکہ 26 نومبر کا جو احتجاج تھا اس میں تو بشرا بی بی باہر تھیں, وہ تو ڈائریکٹ عمران خان سے ہدایات لے کے آئی تھیں, تو وہ بھی کس طرح سے ناکام ہوا وہ سب آپ نے دیکھا. 26 نومبر کی کال کو بھی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ ہماری بس لاسٹ کال ہے. تو یہ ہر بار ان کی لاسٹ کال چلتی رہے گی, اور میرا خیال ہے کہ لاسٹ کال کا یہ جو ایک دھوکہ ہے عوام کو, یہ عوام اس میں سے اب میرا خیال ہے کہ سمجھ گئے ہیں, اور ہم میڈیا والوں کو بھی بہت حد تک سمجھ آ گئی ہے. جن کو نہیں سمجھ آئی وہ ہٹ دھرمی کا شکار ہیں یا اپنے مفادات کا شکار ہیں. اطہر صاحب, آپ کے نزدیک کیا ہے, یہ فارمولا کام کرے گا عمران خان صاحب کے لیے کہ نہیں راجہ صاحب کو اور عمر ایوب صاحب کو آگے رکھ کے نہیں تحریک میں نے چلانی ہے اور جیل سے چلانی ہے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں. بار بار یہ گلہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب سیاستدان نہیں ہیں, وہ سیاست نہیں کر رہے, ان کو سیاست کرنی چاہیے, سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں جتنی سیاست عمران خان صاحب نے